ننگی تھرنگی شریف خاندان کے نسلوں کو قتل کرنے کی دھمکی دی ہے اور ساتھ کہہ دیا ہے کہ پاک فوج کے بارے میں جو بندہ بات کرتا ہے وہ امرتسر چلا جائے. شریف خاندان کے بچوں کو کوئی بندہ مار سکتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ ولنریبل ہیں. اس لفظ کو 2 دفعہ دہرایا، یعنی کہ وہ کسی وقت بھی قتل ہو سکتے ہیں. اور یہ مافیا کا ایک خاص سٹائل ہوتا تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انتہائی خطرناک کام ہے کہ یحییٰ خان جو ملک کی عنان اقتدار سوال بیٹھا تھا اس کے خلاف بات کرنا، جو اس کے وہ جرنیل جو حمود الرحمان کمیشن کو آپ کبھی پبلش کر کے دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ ان لوگوں نے پاکستان کے خلاف کیا جرائم کیے تھے، ان کے بارے میں بات کرنا جو ہے، کبھی آپ اس کا کوئی فراخ دلی سے جائزہ لے لیں کہ اس وقت کے جرنیلوں کے خلاف بات کرنی، کیا ان کی سیاسی فیصلوں پہ تنقید کرنی، کیا پاکستان فوج پہ تنقید تھی؟ اور یہ وہ چیز ہے کہ جو یہ لوگ بات کر رہے ہیں وہ انفیکٹ پاکستانی فوج کو تقسیم کر رہے ہیں. پاکستانی فوج کو تو نواز شریف نے بھی سلوٹ کیا ہے. پاکستانی فوج کی تو تعریف و توصیف پوری اپوزیشن جو ہر جلسے میں کر رہی ہے. آپ کہتے ہیں نہیں، ہم نہیں مانتے کیونکہ آپ ایک پیکیج دینا چاہتے ہیں. میں اس پیکیج سے ایگری نہیں کرتا ہوں، آپ کے اس پیکیج سے ایگری نہیں کرتا ہوں، لیکن اس کے پردے میں اعجاز شاہ صاحب ایک تقریر کریں تو کل جو گزر گیا اور وہاں پہ وہ یہ فرمائیں کہ جس طریقے سے عموماً شاید الیاس بلور کہنا چاہتے تھے، اور جس طریقے سے افتخار صاحب کے بیٹے کو قتل کر دیا کس نے؟ ٹی ٹی پی نے. ٹی ٹی پی کون ہے؟ جس نے اے پی ایس پہ حملہ کیا، جس کے اوپر اتنے اس کے خون ہے پاکستان کے اداروں کے اوپر حملہ کرنے پہ کہ اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا، اور اس کے اوپر کہتے ہیں کہ ڈانڈے ہندوستان سے ملتے ہیں. چنانچہ وہ اے این پی کو بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بھی ڈانڈے جو ہے نا ہندوستان سے ملتے ہیں. تو ہندوستان کے ایجنٹ ہندوستان کے ایجنٹوں پہ حملہ کر رہے ہیں. اور وہی کو عقل کو لگام دو، وہ بات کرو جو میرے عام فہم ہو. کیونکہ آپ کو ایک چیز ہے جو میں ابھی بھی کہتا جاؤں، میں بار بار کہتا ہوں کہ اصل میں آپ جو بات کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ پاکستان کے عوام کو جو کہ آپ سے متفق نہیں ہے یا جو نواز شریف کے ساتھ متفق ہے ان کو آن بورڈ کرنا چاہتے ہیں، ان کو کنونس کرنا چاہتے ہیں. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ ان کے لیے یہ ساری باتیں، یا صادق کا غدار ہونا، یا یہ ٹی ٹی پی کا یا مسلم نون کا جو ہے ہندوستان کا ایجنٹ ہونا، یہ سارے مزاحیہ پروگرام ہیں. چنانچہ آپ لوگ جو ہیں عقل کو دیں، آپ ان کو نہیں کر رہے. آپ پاکستان کے اندر ایک طبقاتی جو ہے لڑائی کر رہے ہیں جس میں پاکستانی قوم کو تقسیم کر کے، جو کہ ہم نے 1970-71 میں کیا تھا، آپ اسی طرف اس کو دوبارہ دہرانا چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں اس بالکل وہی نتیجہ نکلے گا جو 1971 میں نکلا ہے. اور یہ بات جو ہے آئنسٹائن نے یہی کہی تھی کہ آپ سارے وہ ویریبلز ہوں، وہی تجربات کریں اور پھر اس کے بعد نتیجہ جو مختلف کریں تو آپ احمق ہیں. وہی نتیجہ نکلے گا. اب اعجاز شاہ صاحب فرماتے ہیں شریف خاندان کے بچوں کو کوئی بندہ مار سکتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ ولنریبل ہیں. اس لفظ کو 2 دفعہ دہرایا، یعنی کہ وہ کسی وقت بھی قتل ہو سکتے ہیں. اور یہ مافیا کا ایک خاص سٹائل ہوتا تھا. سیسیلین مافیا یا امریکہ میں جب وہ کسی کو قتل کرتے تھے تو بہت ہی لو لیٹر کا ایک پھول بھیج دیتے تھے، یہی پیغام دیتے تھے، اللہ ان کو محفوظ رکھے، ولنریبل ہے. یہ اتنی سنجیدہ بات ہے کہ اگلے چند دنوں میں میرا خیال اگر اس کو اناٹینڈڈ جانے دیا تو یہ قومی جرم ہوگا کہ اس ملک کے اندر ایک ایسا بندہ جو کہ سمندار حساس اداروں کا سربراہ رہ چکا ہو، جو پاکستان کا انٹیلیجنس بیورو ہیڈ کیا ہو، جو کہ اس وقت بھی عمران خان کی کابینہ میں عسکری اداروں کا نمائندہ کہتا ہو اپنے آپ کو، جو وزیر داخلہ ہو، اور وہ یہ کہے کہ ان بندوں کی زندگی جو ہے خطرے میں ہے، ان کے بچوں کی زندگی خطرے میں ہے. یہ اس ملک کے اندر آپ کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس ملک نے آپ کا کیا قصور کیا ہے؟ بھاڑ میں جائے نواز شریف، بھاڑ میں جائے یہ اے این پی. یہ جو مثالیں دے کہ اے این پی کی، آپ ادھر ایک جو چیز مال بیچ رہے ہو، یہ اس میں آپ کہاں پہنچنے چاہتے ہو؟ چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ کل کی تقریر نے پاکستان کے اندر ایک نیا بحران پیدا کیا. عمران خان صاحب پر کوئی دوش نہیں ہے، میری اسے شکایت بنتی نہیں ہے، کیونکہ یہ در شہوار، یہ نایاب ہیرا،
یہ عقل و دانش کا منبع، یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے بڑی محنت شاخہ کے بعد ڈھونڈا، اور پھر جس طریقے سے اس کو سلیکٹ کر کے ہمارے اوپر نافذ کیا، تو آج اگر وہ بھگتیں، ہم بھگتیں یا پاکستان بھگتے، یا وہ جیسے میں کہتا ہوں کہ شوق گل بوسی میں کانٹوں پر زبان رکھ دی، تو اب وہ جو ہیں جہاں ان کو اب اپوزیشن سے نمٹنا ہے، وہاں پہ ان کے سامنے یہ وزیر اعظم صاحب موجود ہیں جو مختلف ہتھ کنڈوں سے، مختلف بیانات سے، مختلف تقاریر سے، مختلف انٹرویوز سے فوج کو لگتا ہی ہے کہ ایک ہاسٹیج بنانے کے چکر میں ہیں، یا ان کی کمزوریاں جو ہیں وہ بڑے خوبصورتی سے اجاگر کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ وہی اس کے اب کسٹوڈین ہے، یا دفاع کریں، یا ترجمان ہے، اور ساتھ ایک بریگیڈ بھی ان کے ساتھ پوری ہے جو کہ خود ساختہ ترجمانوں کی ہے۔ اس پہ تو میں بات اس لیے میں نے ذکر شروع کیا کہ میں ابھی وزیر اعظم صاحب کی گلگت بلتستان میں ایک نایاب قسم کی تقریر سن کے آیا ہوں، جو کہ اس کی تقریر 1996 سے لے کے آج تک دیکھ لیں، ایک ہی مواد، ایک ہی چیز، ایک ہی کانٹینٹس، البتہ اس میں تیکھا پن ضرور آ گیا ہے۔ جو 1996 کی جو تقاریر ہے، اس کے بعد کا عرصہ ہے، ظاہر ہے اس کے اندر تو بہت ہی بیچاروں کا برا حال تھا۔ مواد یہی ہوتا تھا، ادائیگی 0/0، حکومت میں حماقتیں در حماقتیں۔ میں نے کہا تھا نا کہ کراچی میں آئی جی کے اغوا کے بعد اور کیپٹن صفدر صاحب کے اوپر ایک ایسا پرچہ کہ یہاں پہ لوگ رول رہے ہیں تھانوں میں اور کسی کا پرچہ نہیں ہوتا، اور پھر آزاد کشمیر کے وزیر اعظم پہ غداری کا پرچہ، کیپٹن صفدر صاحب پہ قائد اعظم کی بے حرمتی کا پرچہ، جو بے حرمتی جو ہے وہ نہیں بتانی کہ کیا ہوئی ہے بے حرمتی، کہ ماضی ملت زندہ باد ان کے مزار پہ لگانا بے حرمتی ہو گئی۔ تو یہ وہ سارے ناگفتہ بے، میں کہتا ہوں کہ بڑے ہی ایک مزاحیہ قسم کی چیزیں تھیں جو انہوں نے اس کے بلبوتے پہ اپنا نظام چلایا اور پھر آئی جی کو اغوا کیا۔ تو اسی طرح کا ایک اور بہت زیادہ احمقانہ کام ہو چکا ہے، احمقانہ کام نہیں بلکہ انتہائی سنجیدہ کام، اور وہ کام کیا ہے؟ اور وہ ہے اعجاز شاہ صاحب کی کل کی تقریر۔ یہ اعجاز شاہ صاحب کی تقریر جو ہے کوئی انہونی نہیں، اس سے پہلے بھی وہ اس طرح کی تھریٹننگ تقریر، دھمکی آمیز تقاریر وہ کر چکے ہیں۔ کل کی تقریر بڑی ایک عجیب و غریب تھی۔ کل کی تقریر میں انہوں نے